بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اربع من سنن المرسلین الحیاء والسواک والتعطر والنکاح او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو ایک زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ ہم مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اسی طریقے کے مطابق جو اسلام اور پیغمبر اسلام نے طریقہ بتلایا زندگی گزارنے کا، اسی کے مطابق زندگی گزار کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی کو قرآن مجید کی آیت میں یوں فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ترجمہ اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ اے لوگوں، پیغمبر علیہ السلام نے تمہیں جس چیز کا حکم دیا ہے تم اس کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی اس پر عمل کرو، اور پیغمبر علیہ السلام نے تمہیں جس چیز سے منع کیا اسے باز آ جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ یہ نظام حیات ہے جس کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے، تو یقیناً ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ متعدد احادیث مبارکہ میں اس کی تشریحات موجود ہیں، چنانچہ ایک حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، اور دیگر احادیث کی متعدد کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ الایمان بضع وستون شعبۃ، اور میں سب سے اعلیٰ ترین شاخ ایمان کی اور ایمان کا سب سے افضل ترین شعبہ فرمایا آپ علیہ السلام نے، قول لا الہ الا اللہ، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے۔ اور ایمان کا سب سے ادنا ترین درجہ، اسی حدیث مبارکہ میں آخر میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا۔ ایمان کا افضل ترین درجہ لا الہ الا اللہ کا اقرار و اعتراف اپنی زبان سے کرنا، اور ایمان کا سب سے ادنا ترین درجہ راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا کرنا ایمان کے شعبوں میں سے ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ تین چیزیں اس حدیث مبارکہ میں بتلائی گئی ہیں۔ ایک ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم موقع بموقع ہی نہیں بلکہ اپنے زندگی میں صبح شام کلمہ طیبہ کو 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ حضرات صحابہ ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے، لیکن آپس میں ایمان کا مذاکرہ اس طریقے سے کہا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کو بلاتے اور کہتے کہ آئیں ہم ایمان کی تجدید کریں گے، یہی کلمہ طیبہ پڑھا کرتے تھے۔ اور عام طور پر ہم علماء سے اور بزرگوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا کوئی ذکر بتائیں کہ جس سے ہم اللہ کو یاد کریں، تو یاد رکھنا بخاری شریف میں پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، تمام ذکروں میں، تمام وظیفوں میں سب سے افضل ترین وظیفہ اگر کوئی ہے تو لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے اللہ کو یاد کرنے کا کلمہ طیبہ کے ذریعے سے۔ اور دوسری چیز، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کے ہٹانے کا مزاج ہونا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے کہ ایمان کا ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے چاہیے کہ راستے سے ایسی چیزوں کو ہٹا دینا چاہیے جس سے راستے سے کسی بھی گزرنے والے کو کوئی بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔
चाहे पत्थर हो, कंकर हो, कोई ढेला हो, कोई कांटा हो, कोई कीला हो, हत्ता के मौज की छिलके वगैरह हो, कोई भी चीज रास्ते में पड़ी हुई हो, हमारा मिजाज, हमारी तबीयत, हमारा ईमान तो यह है कि हम उस चीज को हटाएं, ये नहीं कि लाकर रास्ते पर डाल दें। और तीसरी चीज अल हया व शुअबतुम मिनल ईमान, कि शर्म व हया करना ईमान के हिस्सों में से एक हिस्सा है, ईमान के शाखों में से एक शाख है। आज देखिए पूरी दुनिया के किस कदर बेहयाई का बाजार गर्म है कि नजरों को बचाना मुश्किल हो गया है। क्या मुस्लिम और क्या दीगर कौमें। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, शर्म हया अपने मिजाजों में पैदा करना और कहीं भी किसी भी जगह पर बेशर्मी और बेहयाई का मुजाहरा हरगिज नहीं होना चाहिए। ना खुद हमसे हो, ना हमारे बच्चों से हो, ना हमारे घर की खवातीन और बहू बेटियों से हो। कभी बेहयाई का मुजाहरा ना हो, कभी बेशर्मी का मुजाहरा ना हो, कभी बेपर्दगी ना हो, कभी बेनकाबी ना हो, कभी बेहिजाबी ना हो। सारी चीजें हमारे लिए जरूरी हैं बहैसियत मुसलमान होने के। इस्लाम इन सारी चीजों के हमें तालीम तलकीन करता है। चुनांचे पैगंबर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि 4 चीजें ऐसी हैं जो तमाम पैगंबरों की सुन्नत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर पैगंबर आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने पैगंबर दुनिया में आए हैं, उन तमाम पैगंबरों की सुन्नतें 4 चीजें हैं। हमारे नबी की तो बेशुमार सुन्नतें हैं, लेकिन ये 4 मुश्तरका चीजें तमाम पैगंबरों की सुन्नत है। कौन सी 4 चीजें हैं वो? सबसे पहली सुन्नत और सबसे पहली चीज जो तमाम पैगंबरों के सुन्नतों में मुश्तरका है, वो है शर्म व हया करना। अरबउन मिन सुननिल मुरसलीन, 4 चीजें तमाम पैगंबरों की सुन्नत। नंबर 1 पर फरमाया अल हया, कि शर्म व हया करना। आज किस कदर बेशर्मी की और बेहयाई की बातें भी की जाती हैं, मुजाहरा भी किया जाता है, इसमें कोई तकल्लुफ महसूस नहीं किया जाता, कोई तकल्लुफ नहीं किया जाता। जैसे गुज़िश्ता किसी मौके पर शायद मैंने ये बात कही थी कि उन्हें बेहयाई के अंदर ये भी है कि आज ये मिजाज लोगों का बन गया है कि अपने सर के बाल ऐसे रखे जाते हैं, देखने वालों को शर्म आती है, लेकिन रखने वालों को कोई शर्म नहीं आती। तीनों तरफ से बिल्कुल चट्टान और ऊपर से चिड़िया का घोंसला। हम किसे अपना आइडियल बना रहे हैं? क्या दुश्मनाने इस्लाम को, क्या मुखालिफिन इस्लाम को, क्या यहूद और नसारा को हम अपना आइडियल बना रहे हैं? हमारे आइडियल सरकार दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना चाहिए। और माँ बाप को भी कोई फिक्र नहीं, हमारे बच्चे इस किस्म के बाल बनाकर आ रहे हैं। याद रखना पकड़ का बाइस है, यह भी एक बेशर्मी की चीजों में यह भी चीज आती है। और इसी तरह आजकल क्या नौजवान बच्चे और क्या नौजवान बच्चियां पैसे देकर फटे कपड़े खरीद रहे हैं। पैसे देकर फटा हुआ कपड़ा पहनना, पुराना कपड़ा पहनना ऐब की बात नहीं है। फटा हुआ कपड़ा पहनना गुर्बत की, गरीबी के निशाने समझा जाता है। किसी के बदन के ऊपर फटे हुए कपड़े हो, कहीं से आस्तीन फटी हुई हो, कहीं से शलवार फटी हुई हो, कहीं से शर्ट अगर फटा हो तो समझा जाता कोई गरीब होगा, मजबूर होगा, बेचारे पैसे नहीं होंगे, जिंदगी के दिन काट रहा जैसे तैसे, यूं समझा जाता था। लेकिन आज यह है कि पैसे देकर नए कपड़े खरीदने के बजाय फटे हुए कपड़े खरीद रहा है। क्या बच्चियां और क्या बच्चे, और ऐसे जगह पर कपड़े फटे हुए जहां का हिस्सा ना देखना जायज ना दिखाना जायज। जैसे कि अपने घुटने पर, अपने रानों के ऊपर फटे हुए जींस पैंट। पिछली एक शादी में एक साहब हाजिर हुए और नौशा के दोस्त होने की वजह से नौशा के बाजू में आकर बैठ गए। चूंकि मैं सामने था तो छुपाने की कोशिश कर रहा है वो, क्योंकि 3-4 लकीरें फटी हुई आती है रानों के ऊपर, अब उसको छुपा रहा है। कहां से छुप सकेगा?
پھٹاوا تو نے خریدا ہے تو چھپا بھی تیری ران کہاں سے چھپنے والی ہے؟ حالانکہ مرد کا جو سطر ہے یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا حصہ فرض ہے، جیسے کہ نماز کا پڑھنا فرض ہے، روزے کا رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ کا دینا فرض ہے، حج کا کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے اہل ایمان مردوں کا جو سطر ہے جس کا چھپانا فرض ہے وہ ناف سے لے کر بومبی سے لے کر گھٹنے تک کا، نہ ہم کسی کو بتا سکتے ہیں نہ کسی کا دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں علاج معالجے کی صورت الگ ہے، کوئی زخم ہو گیا، کوئی تکلیف ہے، کوئی آپریشن کی نوبت آ گئی ہے، کسی ڈاکٹر اور حکیم کو بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھنا بھی درست اور دکھانا بھی درست ہے، وہ علاج کی شکل الگ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ کیا مزاج بنا ہوا ہے؟ پھر اسی طریقے سے اپنے مونڈوں کے اوپر پھٹے ہوئے کپڑے باضابطہ پہننا، اور اچھی خاصی بڑی بڑی بچیوں کو پہنایا جا رہا ہے، مسلم گھروں کے اندر اچھی خاصی باشعور بچیوں کو 8-10 سال کی بچیاں اپنے مونڈے کھلے ہوئے کپڑے پہن رہی ہیں، ٹی شرٹ پہن رہی ہیں۔ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ عورت کا سطر، یہ تو میں نے مرد کا بتلایا کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک سطر فرض ہے، اور پھر گلے سے لے کر گھٹنے تک کا چھپانا یہ مستحب ہے، جس کو جیسا کہ ہم نماز میں چھپاتے ہیں، اتنا لباس پہنتے ہیں ہم، لیکن عورت کا پورا جسم سطر میں داخل ہے، پورا جسم۔ لیکن آج کس قدر بے ستری اور بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے بھائیو، ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کی اس طریقے سے یعنی کہ تربیت کریں جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہو، پیغمبر علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق ہو۔ تربیت کے اندر کپڑوں کا پہننا اور بالوں کا رکھنا بھی شامل ہے، اس کو شامل سمجھا جائے۔ ہم اپنی غفلت نہ برتیں۔ اگر بچے اپنے طور پر ایسے کپڑے پہن رہے ہیں اور ہمارے بچے اپنے طور اس قسم کے بال رکھ رہے ہیں تو ہم کس کام کے بڑے؟ ہمارا کیا مصرف ہے ان کو نہ ٹوکتے ہوں، ان کو نہ روکتے ہوں؟ تو ٹھیک ہے، وہ اپنی غلطی کی سزا وہ کاٹیں گے، لیکن ہم بھی اللہ کے پکڑ سے بچ نہیں سکتے، چونکہ وہ ہمارے ماتحت ہیں، وہ بھی ہمارے ماتحت ہیں۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کا فرمان ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی نگران ہے، نگہبان ہے اپنے ماتحتوں کے تعلق سے۔ ہمارے بچے ہمارے ماتحت ہیں جس پر ہم نگران ہیں، ہماری بیوی، ہمارے چھوٹے بھائی، چھوٹی بہنیں جن پر ہم نگران ہیں وہ ہمارے ماتحت ہیں، اور اگر ہم سیٹ ہیں تو ہمارے سائٹ پر کام کریں سارے مزدور ہمارے ماتحت کہلاتے ہیں، بحیثیت سیٹ ہونے کے ہماری بات مانی جاتی ہے، تو ایسے موقع پر اپنی بات ان کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں روکتے، نہیں ٹوکتے، نہیں بولتے تو بھائیو جہاں وہ اپنے غلطی کی سزا کاٹیں گے تو ہم بھی اللہ کے پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے کہ معاشرے میں جتنی بھی برائیاں قیامت تک عام ہوتی رہیں گی، ان برائیوں کو روکنے کے لیے، ان برائیوں کو مٹانے کے لیے اور ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی پیغمبر اب دنیا میں نہیں آئیں گے۔ ہاں پہلے زمانے میں آیا کرتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک پیغمبر چلے گئے، دوسرے پیغمبر آتے تھے، بیک وقت دنیا میں کئی پیغمبر ہی رہے ہیں، کئی پیغمبر، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب قیامت تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر میں اس بات کی قابل تھی کہ وہ نبی ہوتے، لیکن لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، عمر بھی نہیں ہے۔ ولو بالفرض اگر ہوتے تو حضرت عمر ہوتے۔ یہ تو ہمارا ایمان و عقیدہ ہے۔ اس لیے بھائیو اپنے ماتحتوں میں جب کبھی جہاں کہیں جس صورت میں کوئی برائی ہمیں نظر آ جائے تو ہم اپنے ذمہ داری سمجھ کر اس برائی کو روکنے کی، اس برائی پر نکیر کرنے کی، ٹوکنے کی کوشش کریں تو اللہ کے پکڑ سے ہم بچ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کتنی آیتیں ہیں اس تعلق سے، جو برائیوں کو دیکھو تو روکو، اور کتنی حدیثیں ہیں حدیث مبارکہ کے ذخیرے کے اندر جس میں کہا گیا ہے کہ برائیوں کو دیکھو تو ٹوکو، لیکن ہم نہیں روکتے، ہم نہیں ٹوکتے۔ تو ان میں سے یہ دو چیزیں بھی خاص طور پر جس کو میں نے ذکر کیا، بچوں کی تعلیم و تربیت میں اور بے حیائی کے کاموں میں آتی ہے، ایک سر کے بالوں کا
اور دوسرے کپڑوں کا, پھٹے ہوئے کپڑوں کا پہننا, جو آج عام رواج ہوتا چلا جا رہا ہے, جس کو عیب نہیں سمجھا جا رہا ہے, اور مسلم معاشرے کے لیے, مسلم بچوں اور بچیوں کے لیے سب سے بڑا عیب ہے یہ. محترم بزرگوں اور دوستو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سب کو معلوم ہے کہ معراج میں تشریف لے گئے تھے, جہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف چیزیں بتلائی گئی اور بے شمار چیزیں آپ نے دیکھی ہیں. ان میں سے خاص طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے سفر میں جنت اور جہنم کی سیر کروائی گئی, آپ کو بتلایا گیا. آپ کو جنت بھی بتلائی گئی اور جہنم بھی بتلائی گئی کہ جنت میں کیسے نیک لوگوں کے لیے کیسی کیسی نعمتیں تیار کر رکھی گئی ہیں, بتلایا گیا. اور جہنم بتلائی گئی کہ گناہگاروں کے لیے, نافرمانوں کے لیے, کس گناہگار کے لیے کون سی سزا ہے, وہ سب آپ کو بتلایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے گناہگاروں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا, وہ سارے کے سارے گناہگار دنیا میں موجود ہیں, میرے زمانے میں موجود ہیں, لیکن صرف 2 گناہگار اس وقت دنیا میں نہیں ہیں, آئندہ چل کر دنیا میں آئیں گے. وہ آئندہ چل کر وہ 2 گناہگار پیدا ہوں گے جن کو جہنم میں داخل کیا جائے گا, دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. وہ کون سے 2 گناہگار ہیں جو اس وقت نہیں تھے حضور کے زمانے میں اور آئندہ چل کر آئیں گے؟ تو وہ یہ زمانہ ہے جس میں وہ 2 گناہگار دنیا میں آ چکے ہیں. کون سے ہیں وہ 2 گناہگار؟ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, ایک وہ ظالم لوگ جن کے ہاتھوں میں جانوروں کی دموں کی طرح ڈنڈے ہوں گے, اور کمزور, غریب, نہتے لوگوں پر وہ اپنے ڈنڈے برسائیں گے, اور ظالم لوگ, قصوروار لوگ ان کی گرفت میں نہیں آئیں گے. مراد سمجھ جائیے کون لوگ ہیں. اور دوسری بات فرمائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ عورتیں جو آج میرے زمانے میں یعنی نبی کے زمانے میں نہیں ہیں, آئندہ چل کر پیدا ہوں گی, وہ عورتیں جو کپڑوں کے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, کپڑوں کے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. کیا مراد؟ اس حدیث مبارکہ کے تشریح محدثین اکرام نے 3 چیزوں سے کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایسے کپڑے پہنیں گی عورتیں اور ہماری بہو بیٹیاں جو کپڑا پہننے کے باوجود ان کا بدن نظر آئے گا, جیسے کہ بازو نظر آئیں گے, پنڈلیاں نظر آئیں گی, پیٹ اور پیٹھ نظر آئے گا. جیسے کہ آج بہت ساری خواتین ہماری بہنیں ساڑی اور بلاؤز پہننے کا اہتمام کرتی ہیں جس میں جسم نہیں چھپتا, پیٹ بھی اور پیٹھ بھی اور آزو بازو بھی کھلے رہتے ہیں, جو کہ سطر میں داخل ہے, اور سطر کا چھپانا فرض ہے, اور فرض پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوتی ہیں. اور دوسری مراد اس سے یہ ہے کہ اتنا پتلا اور جھلجھلا اور باریک کپڑا پہنیں گی جس کی وجہ سے اندر کا بدن نظر آئے گا. اس لیے کپڑا جو ہے بدن پر جو پہنا جائے انتہائی باریک اور جھلجھلا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ موٹا دبیز کپڑا ہونا چاہیے. اور تیسری چیز فرمائی محدثین کرام نے کہ وہ عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو انتہائی ٹائٹ کپڑا پہنیں گی, چست, کہ کپڑا پہننے کے باوجود بدن کے اعضاء نکھر کر ابھر کر نظر آ جائیں گے. کپڑا پہننے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھپایا جائے, لیکن ٹائٹ کپڑا پہننا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 قسم کی عورتوں کو فرمایا کہ یہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی شمار ہوں گی, اور یہ عورتیں جنت تو کیا, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی. جنت تو کیا, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی, جبکہ جنت کی خوشبو جنت سے 500 میل کے مسافت پر آنا شروع ہو جائے گی. لیکن ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ان کو برہنہ کہا گیا, ننگی کہا گیا ہے, وہ جنت تو کیا, جنت کی خوشبو بھی نہیں سون سکیں گی. ہم مرد حضرات, ہم باپ ہیں کسی بیٹی کے, ہم شوہر ہیں کسی عورت کے, ہم بھائی ہیں کسی نوجوان بچی کے, تو ہم اپنی ذمہ داری محسوس کریں, ٹوکیں, بولیں, منع کریں, ورنہ وہ اپنے غلطی کی سزا کاٹے گی تو ہم بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگوں، 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنت ابدا، کہ 3 لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل نہیں ہوں گے. کون 3 لوگ داخل نہیں ہوں گے؟ الدیوس من الرجال، مردوں میں سے دیوس قسم کا آدمی، والرجلۃ من النساء، اور عورتوں میں سے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت. اور تیسری چیز فرمائی وہ مدمن الخمر، یعنی شراب کا عادی. یہ 3 لوگ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے. حضرات صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی کہ شراب کا پینے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا، لیکن دیوس سے کیا مراد ہے؟ دیوس کسے کہا جاتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیوس وہ آدمی ہے جس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی گھر کی عورتوں کے پاس کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے. دیوس وہ آدمی ہے کہ اس کی گھر کی عورتیں کس سے بے تکلفی سے باتیں کر رہی ہیں اور کون ان کے گھروں میں آ رہا ہے، کس سے ہنسی مذاق کر رہی ہیں، اس کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے. اس آدمی کو دیوس کہا گیا ہے. ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا چاہے پر. اس سے اندازہ لگائیے اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کی عورتوں کی فکر کرنا، ان کو پردے میں رکھنا اور شرعی حدود میں رکھنا کتنا ضروری ہے. مجھے واقعہ آپ کو سناؤں تو شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن سچا واقعہ ہے بالکل یہ. اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے دوستوں کو چائے پانی کے لیے بالکل گھر میں لا لیتے ہیں، اور گھر میں لانے کے بعد ہماری بیٹی ہو یا ہماری بہو، یعنی کہ بیوی ہو یا بہن ہو، چائے لانے کے لیے کہا جائے، خود اس کے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہیں. ہماری بیوی یا ہماری بیٹی یا ہماری بہو چائے لا کر پلا دیتی ہے، حالانکہ ہمارا صرف دوست ہے، وہ کوئی رشتہ ناتا اس کے ساتھ نہیں ہے. پچھلے دنوں واقعہ، مدرسے کے دارالفتاء میں علماء کے پاس، مفتیان کرام کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ میرے گھر ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے جو میرے ناقابل برداشت ہے. پوچھا گیا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ پچھلے دنوں آج سے 3-4 مہینے پہلے ایک صاحب سے دوستی ہو گئی، اور دوستی کے ناطے ہم دونوں مل کر گھر آ جاتے. باہر ہوٹل میں بیٹھنے کے بجائے گھر آتے، اور گھر بیوی کو کہا جاتا کہ وہ چائے بنائیں. ہم دونوں بات چیت کرتے بیٹھتے، اور میری بیوی آ کر چائے پلا دیا کرتی تھی اور چلے جایا کرتی تھی. کئی دنوں تک یہ سلسلہ رہا. ہفتے میں 4-2 دن وہ دوست آ جایا کرتا گھر، یا ہم دونوں مل کر آ جایا کرتے، چائے پیتے چلے جاتے. لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ میرے غیر موجودگی میں بھی میرا دوست میرے گھر آنے لگا، اور میری بیوی اسے چائے پلانے لگی، بے تکلفی کی باتیں کرنے لگی. مجھے اس کی کوئی خبر نہیں تھی کہ میرے غیر موجودگی میں وہ آ رہا ہے، لیکن مجھے میری بیوی میں کچھ تبدیلی نظر آئی تو میں اپنے بیوی کو روکنے کی کوشش کیا، ٹوکنے کی کوشش کیا، پابند کرنے کی کوشش کیا. تو میری گھر کے اندر گئی، اور گھر کے اندر سے جا کر شادی کا سیاہ نامہ، نکاح نامہ لا کر بتلایا. اس نے کہا کہ وہ تو میرا شوہر ہے، آج سے 2 مہینے پہلے میرا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے. اگر مجھے روکو گے، مجھے ٹوکو گے تو اپنی جان خطرے میں پڑ جائے گی، اور اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو اسی طریقے سے رہنا پڑے گا. اور پھر دوست کے گھر میں آنے کی وجہ سے 3 مہینے میں اتنے تعلقات بڑھ گئے کہ اس کے پاس سے نکل گئی، کسی دوسرے کے بغل میں چلی گئی. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. بھائیوں، دوستی کا تعلق گھر کے باہر ہونا چاہیے. اگر کسی موقع پر دوست کو گھر میں لایا گیا ہو تو خود اٹھ کر چائے پلائیے نا. گھر کی بچیوں کو، گھر کی بہو بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو ہرگز چائے کے لیے اور سوم سپاری کے لیے، دسترخوان بچھانے کے لیے، پانی لانے کے لیے کبھی گھر کی کسی بھی عمر کی، چاہے بوڑھی خاتون ہماری بہنیں کیوں نہ ہو، ہماری مائی کیوں نہ ہو، اسے زحمت نہ دی جائے. آج اس قسم کے واقعات پیش آ رہے ہیں. اور اب میں کروں تو کیا کروں؟ یہ الگ بات ہے کہ کسی کی نکاح میں رہتے ہوئے دوسرے سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، وہ الگ مسئلہ ہے.
لیکن بہرحال اس نے اتنی ہمت تو کی کہ اپنا شوہر ہوتے ہوئے اور اپنے شوہر سے بچے ہوتے ہوئے کسی دوسرے اجنبی آدمی سے تعلقات ہی قائم نہیں کیے، بلکہ باضابطہ اس نے نکاح کر لیا اور اپنے پہلے شوہر کو نکاح نامہ لا کر بتلا رہی ہے، رہنا ہے تو میرے ساتھ ایسے ہی رہو، ورنہ یہ نکاح نامہ میرا وہ شوہر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اسلامی حدود کو اور احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال میں نے جو کہا یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ بے پردگی کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے، بے شرمی کی وجہ سے۔ اگر ہم میں کوئی شرم ہوتی، حیا ہوتی، نہ ہم اپنے گھر میں دوست کو لاتے، نہ اپنے بیوی کو پیش کرتے چائے پلانے کے لیے۔ تو بہرحال اس سے پہلے جو حدیث مبارکہ میں نے پیش کی، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان کہ 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک دیوس آدمی، دیوس سے مراد صحابہ کے پوچھنے پر حضور علیہ السلام نے بتلایا کہ وہ آدمی جس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہو کہ اس کی بیوی کے پاس، اس کے گھر کی عورتوں کے پاس کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے اور کس کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کر رہی ہے، اسے کوئی پرواہ نہ ہو، یہ آدمی دیوس ہے، دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا فرمایا کہ عورتوں میں سے وَالرَّجْلَةِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ عورتوں میں سے وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے گی، مردوں جیسے کپڑے پہنے گی، مردوں جیسی چال ڈھال ہوگی، مردوں جیسا اس کا جینے کا اور کپڑے پہننے کا انداز اس کا ہوگا۔ کتنی عورتیں آج ہیں مردوں کی طرح بال کٹوا رہی ہیں، بال معمولی بال عورتیں رکھ رہی ہیں، حالانکہ کسی بھی عورت کو اپنے سر کے بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ عورت کو سر کے بال کاٹنا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ کسی بھی قسم کوئی چال ڈھال ہو، رہنے سہنے کا طریقہ ہو، عورت اللہ نے بنایا ہے تو اس میں نسوانیت ہونی چاہیے کہ عورت ہو کر مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہے۔ فرمایا آقا دو جہاں علیہ السلام نے وَالرَّجْلَةِ مِنَ النِّسَاءِ، جو عورت ہو کر مردوں کی مشابہت اختیار کرے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اور تیسری وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ، یعنی وہ شارب الخمر، شراب کا پینے والا۔ اسی لیے بہت زیادہ دور رہنے کی ضرورت ہے کہ نشہ آور چیزیں آج بہت عام ہو گئی اور چھوٹے چھوٹے بچے تک نشہ آور چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں پر بھی نگرانی رکھی جائے کہ چھوٹے چھوٹے بچے نشہ آور چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ تو میں نے باضابطہ ایک 10 سے 12 سال کے بچے کو سگریٹ پیتے کہا کہ بیٹا تو کیا کر رہا، آپ کو کیا کرنے کا ہے، ہم کچھ بھی کرو۔ یہ ہمت اور جرأت کب ہوئی پیدا اس کے اندر؟ اگر پہلی مرتبہ بیڑی اور سگریٹ اگر ہاتھ میں لیتا تو اتنی ہمت اور جرأت سے گفتگو نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ کئی دنوں سے وہ عادی ہے اس چیز کا، جھجک اس کی ختم ہو گئی، اتنی جرأت کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ حالانکہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، میں نے کہا کہ آپ کو کیا کرنا، ہم کچھ بھی کریں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ عادی ہے۔ تو بھائیو ہم اپنے بچوں کو آزاد نہ چھوڑیں، آئندہ چل کر دیگر اور برائیوں کے وہ عادی ہو سکتے ہیں، پھر ہماری گرفت نہیں ہو سکے گی اور پھر بڑھاپے میں اپنے نوجوان بچوں کے لیے روتے رہیں گے، ہماری خدمت کرتا نہیں، ہمارے سکھ دکھ میں شریک ہوتا نہیں، روتے رہی۔ لیکن ہم نے اس کو بے لگام کر دیا ہے، آج بڑھاپے میں رونے سے کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔